السلام علیکم، میں ہوں محمد معیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج میں جس حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ علماء کرام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو شایان شان ہے اس کے متعلق علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں پر قادر ہے جو اس کے شایان شان ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب چاہے تو سیکنڈ میں دنیا کو نیست و نابود کر دے اور چاہے تو سیکنڈ میں بنا دے۔ اسی طرح اب باہر ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ کوئی نہ تشبیہ نہ کوئی بات ہے، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اب باہر کھڑا ہوا ایک گدھا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرا رب اس پر قادر ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اس کی شایان شان نہیں ہے، رب ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز پر قادر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی شایان شان ہے۔ تو اس بات کو تھوڑا سا اور توالت میں کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو اس وقت ماحول ہے، جو حالات ہیں، اس کے متعلق لوگ جس چیز کو بھول چکے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ بھروسہ کس طرح اٹھتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ وہ۔ تو لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں کہ بھئی اس کسی شخص کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ خود چھیننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کسی طرح میرے پاس آ جائے۔ فار ایگزامپل جیسے اب ایک شخص ایک ٹماٹر والا یہاں کھڑا ہوا ہے، ایک ٹماٹر والا یہاں کھڑا ہوا ہے، تو دونوں جب کھڑے ہوئے ہیں تو ایک شخص ایک یہ بیچنے والا ایک وہ بیچنے والا، تو یہ جو یہ بیچنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا اس کے سارے گراہک میرے پاس آ جائیں اور اس کی اس کا کچھ بھی نہ بکے، جبکہ نصیب میں اس کے جو لکھا ہوا اس کو ملے گا اور اس کے نصیب میں جس کو لکھا ہوا وہ ملے گا۔ ابھی عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اسی طرح پڑھانے کے حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس نہیں پڑھو، آپ فلاں کے پاس نہیں پڑھو، وہ صحیح نہیں پڑھا رہا، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ صحیح پڑھا رہا ہے، یہ وہ۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھائی جو جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے نا وہ اس کو ملے گا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ اب میں تھوڑا سا بات الگ کرتا چلوں کہ پہلے کے زمانے میں اگر میں دیکھوں تو لوگ بڑے موبائل یوز کرتے تھے، نوکیا 3310۔ آہستہ آہستہ جنریشن چلتی گئی، آج لوگ آئی فون 14 12 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی تو نوکیا 3310 لے سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھائی اب زمانہ جب چینج ہو رہا ہے تو ہر چیز میں چینجنگ آ رہی ہے۔ فار ایگزامپل پہلے لوگ روڈوں پہ جا کر گاڑی بک کرتے تھے، اب کیا ہوا، موبائل پہ گئے، آن لائن کیب بک کری، وہ گھر آ گئے۔ زمانہ چینج ہوا ہے، تو اسی طرح ہر کام میں ہمیں زمانہ اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کریں تو ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپگریڈ کریں۔ اب ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ آپ کا کوئی بھی کام ہے کسی بھی حوالے سے، آپ اپنے کام میں اپنے آپ کو اتنا خلوص نیت رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں آپ کو خود ترقی دے، نہ کہ اگر آپ فار ایگزامپل ایک ایسی بات کروں کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کی نیت ایسی ہونا چاہیے کہ میرے پاس اگر کوئی بچہ پڑھنے آ رہا ہے نا تو مجھے اس کا صرف ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے، کم از کم آپ کے پاس آ کے کچھ تو سیکھ کے جائے وہ۔ اب اگر کچھ بھی سیکھ کے چلا جائے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہاں یار کچھ تو سکھایا آپ نے، کچھ تو بہتر کیا۔ اب اس ضمن میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طرح لوگ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقیقہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، جو مطلب ان کو اس بات پر جانتے ہیں مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اندھے کا وہ جو بھروسہ ہوتا ہے اس پر یہ یقین نہیں ہے ان کا۔ اب فار ایگزامپل ایک بات سمجھا دوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ ایک مرتبہ امام شافعی تشریف رکھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک بادشاہ ان سے کہنے لگا کہ امام شافعی یہ بتاؤ اس وقت تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ تو امام شافعی حیران ہو گئے، یہ کیسے سوال کر رہا ہے کہ میرا رب کیا کر رہا ہے؟ کوئی انسان کے بارے میں، ایک ذات کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ایسی ذات تمام کائنات چلا رہی ہے۔ تو امام شافعی نے کہا میں بتا دیتا ہوں بالکل، لیکن تو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے بادشاہ کی سیٹ پہ، تو وہاں سے یہاں زمین پر، اور میں تیری جگہ پہ جاتا ہوں تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرا رب کیا کر رہا ہے، کیونکہ کسی اعلیٰ ذات کے بارے میں بتانا ہے تو اس لیے مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا صحیح ہے، آپ جگہ چینج کر لیں۔ امام شافعی بادشاہ کی سیٹ پر جاتے ہیں اور بادشاہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ جیسے زمین پہ آتا ہے تو وہ امام شافعی کہتے ہیں یہی سمجھا رہا ہے میرا رب تجھے کہ سیکنڈ لگتا ہے اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینکنے میں، نیچے سے اٹھا کے اوپر پھینکنے میں۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ اوقات میں رہو اپنی، کہ ایسا نہ ہو
کہ تمہارا رب 2 منٹ میں سارے معاملات کو پلٹ کے رکھ دے۔ ہمارے ہاں کنڈیشن یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے ہمیں اپنے رب پر یقین نہیں رہا ہو، جبکہ سب کچھ کرنے والی اس کی ذات ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں ہمارے ارکان اسلام میں سب سے پہلا عقیدہ ہمارا کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید میں مطلب کیا ہو گیا؟ کلمہ توحید کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور یکتا ماننا، اور اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اور یہ بات ماننا کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ سے ایک ایسا شخص تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھائی یہ جو پوری کائنات چل رہی ہے نا، یہ کوئی بھی نہیں چلا رہا، وہ خود ہی چل رہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو آؤ اس میں مناظرہ کر لیتے ہیں۔ جب مناظرے کا کہا گیا کہ بھائی کل بیٹھیں گے مغرب کے بعد، چلو صحیح ہے، کل مغرب کے بعد سب کے سب جمع ہو گئے، بادشاہ کے دربار میں وہ شخص بھی آ گیا جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا آپ آئے نہیں، مغرب کی نماز کا ٹائم سب جمع ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، مغرب سے عشاء ہوئی، عشاء سے فجر ہو گئی، فجر کے بعد آپ آ رہے ہیں۔ تو وہ تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ یار یہ بھاگ گئے اور انہوں نے مناظرہ نہیں کرا۔ اتنے امام ابو حنیفہ سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں، جب سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں تو کہتا ہے کیا ہو گیا، اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا بھائی بات دراصل یہ کہ جب میں کل اپنے گھر سے نکلا اور یہاں آنے کے لیے بیچ میں نہر تھی تو میں رک گیا، میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں سے سامنے درخت کٹا، درخت کٹتے ہی اس کے کشتی بنی، کشتی میں بیٹھا، کشتی خود بخود مجھے دریا کے پار کرایا اور میں ادھر آ گیا۔ وہ حیران، بولا پاگل تو نہیں ہو گئے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، میں مان ہی نہیں سکتا کہ کشتی خود بنے۔ اس نے امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا کہ عقل کے اندھے تجھے یہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو کائنات ہے نا یہ خود نہیں چل رہی ہے، اس کو چلانے والا میرا رب ہے۔ تو ہم اس رب کی ذات پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کسی کے عیب جوئی میں لگ جاتے ہیں، کسی کی طرف کہ یار اس کی طرف مت جاؤ، اس کی طرف مت جاؤ؟ یہ کیوں بات نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس بات سے کیوں کر رہے ہیں اتنا کہ یار وہ شخص برا ہے، یہ ہے وہ ہے؟ جس کے نصیب میں جو چیز لکھی ہے وہ اس کو ملے گی۔ آپ کسی شخص کے نصیب میں اگر عزت لکھی ہے تو اس کو عزت ملے گی، اور تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ آپ کے کرنے سے کچھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو چیز لکھی ہے وہ اس کو ملنی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرے کی رزق میں تنگی کی دعا کر کر اپنے آپ کو نیچے مت گرائیں، کیونکہ یہ حسد میں بھی آتا ہے کہ آپ حسد کر بیٹھے ہیں کسی شخص سے کہ اس کو عزت زیادہ کیوں مل رہی ہے، اس کو رزق زیادہ کیوں مل رہا ہے، اس کی طرف لوگ اتنے کیوں متوجہ ہو رہے ہیں، حسد میں بھی آ رہا ہے۔ تو بہتر یہ کہ آپ کسی سے حسد سے اپنے آپ کو حسد سے بچانے کے بجائے آپ حسد میں اور مبتلا ہو رہے ہیں۔ بہتر یہ کہ آپ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں اور ایسے معاملات میں نہ پڑیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں کہ جو دے گا وہ دے گا، جو دینے والے وہی ذات ہے اسی کی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیے گا، اور اس چیز پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں کہ جو کچھ دینا ہے دینے والا وہی ہے، جو کچھ لینے والا ہے وہی ہے۔ اگر کوئی کچھ دے سکتا ہے تو وہی ہے، اور سب سے بڑی بات ہمیشہ اس کی ذات پر اتنا کامل اور پختہ یقین رکھ لیں کہ دینے والا صرف اور صرف میرے رب کے ساتھ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ہستہ لا وستہ۔